کیا آپ اس قوم کے سامنے مجھے یہ کہنے کا حق دے سکتے ہیں کہ علی صدیق اکبر ہے؟ پھر تو میں گستاخ جناب ابوبکر صدیق ہو جاؤں. یہ تو آپ اگر تنقید سے جناب ابوبکر صدیق نے کہیں گے پھر تو ہر بندہ اعتراض کرے گا نا. ایک منٹ میری گزارش تو سماعت فرمائیں. نہیں میری گزارش تو سنیں قبلہ. جو عرف عام میں چل رہا ہے روایت تو یہ ہے کہ میں علی صدیق اکبر ہوں. میں فضائل کی بات کر رہا ہوں. جو میرے بعد یہ دعویٰ کرے گا وہ کیا ہے؟ کذاب. یہ صحاح کی روایت ہے. اچھا مولوی کے سر پہ قرآن رکھے ان سے پوچھیں یہ روایت ہے کیا میں یہ پڑھ سکتا ہوں؟ یہ فضائل پڑھنے کی مجھے اجازت ہے؟ آپ پڑھیں کون روکے گا آپ کو. لیکن نہیں بات سنیں اس قبلہ جب علی کہہ رہا ہے میرے بعد اس کا کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکتا تو جناب ابوبکر صدیق نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ میں صدیق اکبر ہوں. ٹھیک ہے لیکن جس نے علی کے بعد جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ صدیق اکبر لگایا وہ تو کذاب ہوا نا. ٹھیک ہے اگر میں اب تاریخ سے یا حدیث سے روایت سے وہ بندہ ڈھونڈ لیتا ہوں جس نے جناب ابوبکر صدیق کے ساتھ صدیق اکبر لگایا میں اس کا نام لینے کی اجازت ہے مجھے؟ روایت ہے جی قالا ان کے عباد بن عبداللہ کہتے ہیں قال علی کہ حضرت علی نے فرمایا انا عبداللہ میں عبداللہ ہوں اللہ کا بندہ ہوں و اخو رسول ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول اللہ کا بھائی ہوں و انا صدیق الاکبر اور میں صدیق اکبر ہوں اور کوئی اس کے بعد ایسے نہ کہے الا کذاب اور جو ایسا کہے گا وہ کذاب ہوگا. اچھا انہوں نے کہا صدیق اکبر. یہ روایت علی مرزا نے پیش کی اور یہ روایت پیش کرنے کے بعد بار بار زور دینے لگا کہ وہ جی احناف فضائل اعمال میں قبول کرتے ہیں تو یہ بھی قبول کریں. اور میرے بھائی پہلی بات یہ ہے کہ وہ فضائل اعمال میں قبول کرتے ہیں فضائل صحابہ میں نہیں. جاہل آدمی تھوڑی پڑھائی کر لو. فضائل اعمال علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے صفائل صحابہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے حل و تو حرمت ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے جائز و ناجائز امور ایک علیحدہ سبجیکٹ ہوتا ہے. کبھی کھولو کتابیں پڑھو کتابیں پتہ ہو کہ معاملہ آخر ہے کیا چیزیں دیکھی کیسے جاتی ہیں. اس سند میں ایک راوی ہے اس کا نام ہے عباد بن عبداللہ. اس کے اوپر محدثین کے مختلف کلام ہیں. یہ میرے ہاتھ میں جی تقریب التہذیب ہے. اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر ہے 424. تو یہ کہتے ہیں عباد بن عبداللہ اسدی کوفی تھا. تیسرے طبقے کا ضعیف راوی ہے. اس کے بعد جی یہ میرے ہاتھ میں کتاب آ گئی امام ذہبی کی میزان الاعتدال. اس کی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر ہے اللہ بھلا کرے جی 49. اس کے بارے میں امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایات نقل کی ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ اس نے منہال بن عمر سے سماع تو کیا ہے لیکن اس کی اپنی شخصیت ابھی قابل غور ہے. اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں دیا جا سکتا ثقہ ہے ثبت ہے کون ہے ہمیں نہیں پتہ. امام ذہبی کہتے ہیں کہ اس نے حضرت علی کا یہ بیان بھی نقل کیا کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کے رسول کا بھائی ہوں صدیق اکبر ہوں. یہ بات مجھ سے پہلے کسی نے نہیں کہی. یہ بات جو شخص کہے گا وہ جھوٹا ہے. میں نے لوگوں سے 7 سال پہلے اسلام قبول کیا اور نماز پڑھنی شروع کی. یہ روایت سے مروی ہے میزان الاعتدال میں لکھا ہے. اس کے نیچے امام ذہبی کہتے ہیں یہ حضرت علی کی طرف جھوٹی بات منسوب کی گئی ہے. یہ روایت کیا ہے؟ موضوع ہے. علی بن مدینی کہتے ہیں یہ راوی ضعیف ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں مزے کی بات ایک ہوتا ہے کسی راوی کا ضعیف ہونا اس سے روایت محض ضعیف ہوتی ہے. جب ایک راوی کو کوئی محدث ضعیف کہے اور پھر اس کی بتائی ہوئی حدیث کو موضوع کہے جھوٹی کہے کس بیانی پر مبنی کہے وہ روایت جھوٹی اور موضوع روایت ہی گردانی جاتی ہے. امام ذہبی کہتے ہیں یہ روایت کیا ہے؟ موضوع روایت ہے. امام ابن جوزی نے ایک کتاب لکھی تھی الموضوعات. علی مرزا اس کی بہت ترویج کرتا ہے. دیکھا وہ اسحاق بن راہویہ کا قول کہاں لکھا ہے؟ کتاب الموضوعات کے اندر انہوں نے لکھا. امام امیر کیا نام تھا ان کا میں تو الفاظ بھی نہیں آ رہے منہ میں. وہ تو امیر معاویہ کے فضائل کے اندر جو گھڑی گئی حدیثیں تھیں اس کے نیچے انہوں نے لکھے امام اسحاق بن راہویہ کا قول. امام ابن جوزی نے بڑی گھڑی ہوئی حدیث کی کتاب کے اندر. یہ بھی وہی ہے. امام ابن جوزی نے کہا یہ جھوٹی روایت ہے یہ من گھڑت روایت ہے. شیخ زبیر علی زئی نے انوار الصحیفہ کے اندر اس کو ضعیف جدہ قرار دیا ہے. شیخ البانی نے اس کو سلسلۃ الضعیفہ میں نقل کیا اور اسے باطل قرار دیا ہے کہ یہ باطل روایت ہے موضوع روایت ہے. علامہ عطا اللہ ساجد اس حدیث کے متن کے اوپر کلام کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ روایت درایتاً بھی قابل قبول نہیں ہے اس لیے کہ حضرت علی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 7 سال تک رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے والے صرف وہی تھے جبکہ نزول نبوت سے 7 سال تک کا عرصہ بہت طویل ہے. ابتدائی 3 سال کی خاموش تبلیغ کے نتیجے میں ہی مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت بہت سے حضرات قبول کر چکے تھے. اور دوسری بات حضرت علی جیسے اللہ کے صالح اور منکسر المزاج بندے یہ فخریہ کلمات کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ بس میں ہی صدیق اکبر ہوں؟ اس وجہ سے یہ روایت واقعتاً سخت ضعیف اور باطل ہے. اچھا ابن حجر اسقلانی ضعیف کہتے ہیں. امام ذہبی کہتے ہیں موضوع ہے. ابن جوزی کہتے ہیں موضوع ہے. ابن تیمیہ کہتے ہیں موضوع ہے. شیخ البانی کہتے ہیں باطل ہے. علامہ ساجد کہتے ہیں درایت بھی فارغ ہے.